اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے کی مناسبت سے ہمارا لیسن نمبر 170، گزشتہ لیسن میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہوتا ہے، ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو لے کے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے 3 سال سے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت کر سکیں، اور ہو سکتا ہے اگر آپ اس کلپ کو خود نہ دیکھیں اور اکیلے نہ دیکھیں بلکہ آگے بھی بڑھائیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس بڑھانے کی وجہ سے کسی بچے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو، کسی نوجوان میں ایک چینج آ جائے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ تو آپ نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا اجر عظیم دے گا۔ اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے وہ کر بھی لیں تاکہ اگلے نوٹیفیکیشن ان کو برابر ملتی رہے۔ تو عزیزان محترم، آج دنیا عجیب و غریب یعنی ایک مقناطیسی طاقت کی طرح اپنے اندر کھینچ رہی ہے، اپنی طرف لوگوں کو کھینچ رہی ہے۔ آج ہمارے جوانوں کے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے، آج ہمارے جوانوں کے پاس موویز دیکھنے کا ٹائم ہے، آج ہمارے یوتھ کے پاس رینڈملی ایسے ہی پروگرامز دیکھنے کا ٹائم ہے، لیکن ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ماں باپ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا سا وقت دیں، اور وہ وقت جو آپ دیں گے یہ اتنا عظیم ایک تحفہ ان کی طرف سے آپ کو ثواب کی شکل میں ملے گا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آج میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بس پورا کا پورا وقت ماں باپ کو دے دو، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو، کمانے کے لیے بھی ٹائم دو، عبادتوں کے لیے بھی ٹائم دو، اور مصروفیتوں کے لیے ٹائم دو، لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کرنا۔ ماں باپ کو بھی ٹائم دینا بہت ضروری ہے، سب کا ایک الگ الگ مقام ہے۔ اور اللہ جو ہے نا بوڑھے ماں باپ دے کر امتحان لیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو تو سمجھ لینا کہ تم امتحان کی منزل پر ہو، کیونکہ امتحان سبھی کا اللہ نے لیا ہے، ہر نبی کا امتحان لیا گیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کا امتحان۔ آپ سوچیں، رسول اللہ جو کہ سردار انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، ان کا کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ یعنی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، پیدا ہی یتیم، پھر اس کے بعد ماں 7 سال کے ہوئے ہیں، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابوا کا مقام ہے، رسول اللہ 7 سال کے، 3 افراد جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، ایک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ان کی ماں، اور تیسرے ایک خادمہ، تینوں افراد سفر کر رہے ہیں۔ ایسے میں رسول کی ماں پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ اپنے ننھے سے بچے کو، جس کی عمر 7 سال کی ہے، آس پاس میں اس وقت کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ چچا ہے، نہ خالہ ہے، نہ خالو ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بالکل عالم غربت میں ماں پر انتقال کا وقت آ گیا، اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ بیٹے کو سینے سے لگایا، میرے لال، ہر زندہ کو ایک دن مرنا ہے، جو بھی اس وقت زندہ ہیں سب ایک دن مریں گے، لہٰذا یاد رکھنا اب میرا بھی وقت آ چکا ہے، میں جانے والی ہوں، صبر کرنا۔ یہ کہتی ہوئی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا رسول، 7 سال کی عمر ہے، اس وقت کیا بیت رہی ہوگی رسول اللہ پر۔ ایک طرف سے خادمہ رو رہی ہے، ایک طرف سے رسول اللہ رو رہے ہیں، کون دفن کرے، کون کیسے دفن کیے؟ کوئی ادھر سے گزرا ہوگا جس کی مدد لے کے انہوں نے دفن کیا ہوگا، یا پروردگار عالم نے کسی کو بھیج دیا ہوگا۔ تو بہرحال ایسا امتحان رسول پر گزرا،
ساری زندگی یتیمی. یہی کہتے تھے نا کہ اگر کاش میرے ماں باپ اگر میرے ساتھ ہوتے تو رسول اللہ فرماتے میں بتاتا کہ کیسے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. ایک بہت ہی نیکوکار انسان، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ہر کام یعنی عمرہ کیا کرتا تھا، صدقات دیا کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا، زیارات کیا کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا، ہر وہ نیک کام کرتا تھا اور اسے اطمینان تھا کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور اس کے تمام نام اعمال سامنے رکھے گئے ہیں، اور جب اس کے نام اعمال تولے جاتے ہیں تو نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ برائیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا پرچہ کسی نے لا کے اس میں ڈالا، ایک فرشتے نے اس میں ڈال دیا جس میں گناہ رکھے گئے تھے. اچانک وہ پلڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. پریشان ہو گیا، پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا اس کو لے کے جاؤ منہ کے بل جہنم میں ڈالو. اب پریشان ہو کے کہا پروردگار ٹھیک ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں، لیکن میری وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سا برا عمل ہے جو ساری نیکیوں پہ حاوی ہو گیا؟ آواز آئی کہ تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کے بات کیا تھا. تو ایک مرتبہ صرف چلا کے ماں سے یا باپ سے بات کرنا پوری نیکیوں پہ حاوی ہو جاتا ہے اور بدیوں میں بدل جاتا ہے. تو آپ سوچیں ہم کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کے بات کرتے ہیں اور وہ بیچارے سن کے خاموش رہ جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا بدترین بیٹا ہے دنیا کا جس سے ماں باپ ڈریں، ماں باپ اس سے خوف کھائیں. تو عزیزان محترم سب کو ٹائم دو لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کرو. جب رسول کا امتحان ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی امتحان ہے. ہم بھی اگر بوڑھے ماں باپ ہمارے پاس ہیں، یاد رکھیے گا اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. وہ جس کی چاہے دعا قبول کرے، جس کی چاہے رد کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ ہے ماں باپ کی دعا. ماں اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس کی کامیابی کامیابی ہے. باپ اگر کسی کے لیے، باپ کے لیے یہ کہا گیا کہ باپ کی دعا مثل پیغمبر ہے، جیسے نبی اگر کسی کے لیے دعا کر دے اتنا ہی اثر باپ کی دعا میں. اب یہ نہ دیکھے میری ماں اچھی ہے یا بری ہے، خدمت کرنا لازمی ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، میرا باپ شراب پیتا ہے، کافر ہے، کیا میں اس کی خدمت کروں؟ کہ بالکل اس کی خدمت کرو. کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، کہ محبت سے منع کرو، اگر نہ مانے پھر بھی پیے تو پی کے جب بے ہوش ہو جائے تو اسے احتیاط کے ساتھ اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے سلا دینا. تو چاہے ماں باپ برے ہوں ہم ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے ماں باپ کا اپنا الگ مقام ہے، بیوی بچوں کا الگ مقام ہے. خبردار ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا، نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرنا. بیوی کو اپنی جگہ رکھو، اولاد کو اپنی جگہ رکھو، باپ کو اپنی جگہ، ماں کو اپنی جگہ. پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کو بزنس میں پرابلم ہے، آپ کا صحت کا پرابلم ہے، اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرو. اگر وہ دنیا سے گزر جائے تو ان کے قبروں پہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں. وہ مر کے بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے، وہ ماں باپ ہیں. تو عزیزان محترم اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ہم ملتے ہیں ایک نئے درس کے ساتھ. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. ہمارے جتنی بھی پرابلمز ہیں پروردگار کوئی پرابلم تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے پرابلم سولو کر دے. ہمارے بزنسوں میں ترقی دے، ہمارے نوکریوں میں ترقی دے. پروردگار اس سر کو کبھی کسی کے سامنے شرمندگی سے نہ جھکا میرے معبود، اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل